السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو آج کی تازہ ترین خبروں پہ۔ ناظرین، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ فراہمی کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ ہم نے سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ کس طرح انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ جمع کرا ہے وہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح پی ٹی آئی کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا، کاغذات نامزدگی چھینے گئے۔ یہ جو سکندر سلطان راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی ہے، تو یہ تو عوام اچھی طرح سمجھتی ہے کہ کس طرح انہوں نے تحریک انصاف کو نشانہ بنایا اور لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا ہے، اب دوسری بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بیلٹ پیپر ختم ہو گئے ہیں، یعنی کاغذات نہیں مل رہے کہ ہم بیلٹ پیپر بنائیں۔ اور اس نے کہا ہے کہ انتخابات کے نتائج بھی ہم رات 1 بجے دیں گے۔ تو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس طرح کا ایک نظام کیوں چل رہا ہے۔ اگر انتخابات عام پولیس اسٹیشن پر تو یہی رول ہوتا ہے کہ 5 بجے پولیس اسٹیشن بند ہو جاتے ہیں۔ اگر 5 بجے بند ہو جاتے ہیں اور بہت آگے سردیوں کے دن ہیں تو عشاء کی نماز 7 بجے تک پڑھی جاتی ہے، تو اگر 5 بجے ہو تو اس کے مطابق تو 7 بجے تک نتائج آ جانے چاہیے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رات 1 بجے نتائج دیں گے۔ تو اس کا ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ رات 1 بجے نتائج دینے کا کیا مسئلہ ہے۔ تو ہم سارا ڈسکس آگے چل کر کرتے ہیں۔ تو ایک تو سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں وقت کی کمی کے باعث بیلٹ پیپر کی مزید پرنٹنگ کی گنجائش نہیں ہے۔ عدالتی فیصلے کے بعد بیلٹ پیپر کی چھپائی سے متعلق بیان بھی رد و بدل کرنا پڑا۔ جس حد تک ممکن تھا کئی حلقوں میں عدالتی فیصلوں کی روشنی میں بیلٹ پیپر دوبارہ چھاپے گئے۔ اب یہ جو دیکھیں نا کہ اتنا تقریباً الیکشن جو کہ 3-4 ماہ پہلے ہونے تھے، جو کہ اسمبلیاں ختم ہو گئی تھی، مدت پوری ہو گئی تھی، تو الیکشن اتنا لیٹ ہونے کے باوجود فنڈ بھی الیکشن کمیشن کو دیا گیا کہ آپ الیکشن کروائیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جو کہ بیلٹ پیپر کی کمی ہے اور ہم پورا نہیں کر پا رہے۔ تو یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ عوام کا کام تو نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں پوری کریں۔ یہ کام تو الیکشن کمیشن کے وہ کبھی کہے کہ ہم بیلٹ پیپر پورے نہیں کر سکتے چھپائی کے معاملے میں، یا کبھی کچھ اور بہانا، تو عوام سمجھ سکتی ہے نا کہ یہ کیا چل رہا ہے اس کے ذہن میں۔ مزید اس نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق اپنا کردار جس طریقے سے ادا کر رہا ہے اور انتخابات پر وقت کرانے کے لیے ہماری تیاریاں مکمل ہیں۔ پرامن اور صاف شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سب کو برابر موقع فراہم کیے۔ اور ناظرین، دوسری خبر کہ بانی تحریک انصاف عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق بنی گالہ کو سب جیل قرار دے دیا گیا۔ بشرا بی بی بنی گالہ میں قید رہیں گی۔ بشرا بی بی کو سخت سیکورٹی میں اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کر دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ اسلام آباد نے بنی گالہ کی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے دیا۔ سب جیل قرار دے دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور بشرا بی بی کو وہاں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ جس طرح سیاسی جو وزیر اعظم بنے یا جو بھی جس عہدے پہ آئے وہ مختلف قسموں کے کیسوں میں آئے، اور جب وہ کسی کیس میں پکڑے گئے تو ان کی بیوی یا ان کی جو عورتیں ہیں ان کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ یہ واحد پی ٹی آئی کی جماعت ہے جس میں عورتوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا، عورتیں بھی پکڑی جا رہی ہیں، وہ بھی کسی بھی، جب عورتوں کو نہیں بخشا جا رہا، بچوں کو نہیں بخشا جا رہا، تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اب ناظرین، میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو کہ ڈرے یا سہمے ہوئے ہیں کہ ہم انتخابات جو کہ الیکشن، اصل میں تو ہاں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو کہ ہے الیکشن کمیشن انہوں نے اجلاس طلب کر لیا آج 3 بجے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا کے پی کے میں اور بلوچستان میں الیکشن ہوتے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ جو ملک کی صورتحال بنی ہوئی ہے، کل باجوڑ میں پی ٹی آئی کا ایک کارکن شہید کر دیا گیا، اس طرح ملک کے کچھ حالات خراب چل رہے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے بھی اجلاس طلب کیا ہے کہ کیا ان 2 صوبے میں الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ حالات کچھ ناساز چل رہے ہیں، تو اسی لیے وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے۔ تو یہ بھی بات کافی ایک کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کے لیے اچھی ثابت نہیں ہو رہی کہ اگر الیکشن ملتوی ہے تو ہو جائیں، تو پھر تو بہت ساری عوام کی جو امیدیں ہیں 8 فروری پر لگی ہوئی وہ تو ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو 8 فروری کو اپنا یوم انتقام سمجھ رہے ہیں اور وہ اس یوم انتقام کو ختم کرنے کی سوچ میں لگے ہوئے ہیں۔
اگر تو الیکشن ہوتے ہیں تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے، کیونکہ خان صاحب کو تو سزا ہو چکی ہے 14 سال اور ادھر 10 سال جو کہ شاہ محمود قریشی عمران خان کو ہو چکی ہے، تو ووٹ ڈالنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ عمران خان نہیں ہے۔ تو یہ سوچ آپ چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2002 میں نواز شریف کو بھی 14 سال کے لیے اہل کیا گیا، دوسری مرتبہ اس کو 10 سال کے لیے اہل کیا گیا، پھر اس کو 7 سال کے لیے اہل کیا گیا اور جرمانے کیے گئے، اور آج آپ کے سامنے ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے آج آیا ہوا ہے۔ 24 سال بیتنے کے بعد بھی اس کی سزائیں پتہ نہیں کدھر چلے گئی، اور وہ آج پھر چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس بات سے آپ نے پریشانی نہیں لینی کہ ہم نے ووٹ نہیں ڈالنا، آپ نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ضرور ڈالنا ہے، بس آگے انشاءاللہ جو ہوگا، وہ جو قسمت میں ہوگا وہ ضرور ہو کر رہے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی لاٹھی دکھائے گا ان لوگوں کو۔ اور انتخابات ہوئے تو آپ نے ووٹ ہر حال میں ڈالنا ہے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے، خان صاحب نہیں ہے، خان صاحب نہیں تو خان صاحب کی پارٹی ہے، ان کے کارکن ہیں، آپ نے ووٹ ہر حال میں ڈالنا ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔